الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے انتہائی واجب الاحترام دوستوں اور بھائیوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے جو قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے، یہ ایک عجیب اور غریب آیت ہے. اس کے اندر ایک یوں سمجھ لیں کہ بہت بڑی بیماری کی تشخیص ہے، ایک بہت بڑے مرض کا علاج ہے، یا یوں کہہ لیں کہ ایک بہت بڑے سوال کا جواب ہے. سوال یہ ہے کہ معاشرے کی اصلاح کیسے ہو. جہاں لوگ رہتے ہیں اس کے اندر خرابیاں، برائیاں، فساد، دھوکہ، جھوٹ، یہ جتنی بھی خرابیاں ہیں وہ کیسے ختم، یہ سوال ہے. اس کے لیے مختلف قسم کے پروگرام منعقد کیے جاتے ہیں، محافل کا انعقاد کیا جاتا ہے، اور اس کے لیے بہت ساری تنظیمیں بھی کام کر رہی ہوتی ہیں کہ کسی طرح معاشرے کے اندر جو بگاڑ ہے، فساد ہے، خرابیاں ہیں، وہ ختم ہو جائے. تو ساری کوششوں کے باوجود بھی وہ نتیجہ نہیں نکلتا، کوئی نمایاں تبدیلی نظر نہیں آتی، کوئی اثر نہیں نظر آتا. یہ بہت بڑا سوال ہے، اور اس سوال کا اسی آیت کے اندر جواب ارشاد فرمایا گیا. کیونکہ اللہ تعالیٰ علیم بذات الصدور ہے، سینے کے رازوں کو بھی جانتا ہے. اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے تو انسان کی فطرت سے اور انسان کے مزاج سے بھی واقف ہے. تو اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو جواب ارشاد فرمایا، اصلاح معاشرہ کا نسخہ یوں سمجھ لیں اس آیت کے اندر فرمایا گیا، وہ کیا ہے؟ ہمارے ہاں جب ہم معاشرے کی اصلاح چاہتے ہیں تو ہمیشہ دوسروں سے اصلاح چاہتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ فلاں خراب ہے، فلاں شخص یہ کام کر رہا ہے، لوگ ایسے کر رہے ہیں، لوگ خراب ہو گئے. تو ہم معاشرے کی اصلاح چاہتے ہیں لیکن دوسروں سے، کہ اس کی ابتدا دوسرے سے ہو. لیکن قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے جو اصلاح معاشرہ کا نسخہ بتایا، اس کے اندر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، علیکم انفسکم، تمہارے ذمے تمہارے نفس ہیں. لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، اگر تم ہدایت پر آ جاؤ، تم درست ہو جاؤ، لا یضرکم من ضل، جو گمراہ ہیں، جو خراب ہیں، وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے. تو اس آیت کے اندر یہ نسخہ بتایا گیا، یہ طریقہ بتایا گیا اصلاح کا کہ علیکم انفسکم، تمہارے ذمے تمہارے نفس ہیں، تم اپنے آپ کو ٹھیک کر لو. تو اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا حکم ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر معاشرے کی اصلاح چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ہر کوئی اپنی اصلاح کی فکر کرے. دوسروں کی اصلاح کی فکر کریں گے تو معاشرے کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، کوئی اصلاح نہیں آئے گی، بلکہ ہر کوئی اسی پریشانی میں لگا رہے گا کہ لوگ ایسے کر رہے ہیں، لوگ خراب ہو رہے ہیں. مسلم شریف کی ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قال ہلک الناس فقد اہلکہم،
جس شخص نے یہ کہا کہ لوگ ہلاک ہو گئے، یعنی اعتراض کرتے ہوئے کہ زمانہ کیسا ہو گیا، لوگ کیسے ہو گئے، فقط اہلکہم، تحقیق وہ ان میں سب سے زیادہ ہلاک ہونے والا ہے، یعنی سب سے زیادہ وہی ہلاک ہونے والا ہے، کیونکہ وہ بھی ان کے اندر شامل ہے۔ اسی لیے جب ہم اصلاح کی فکر کریں تو سب سے پہلے اپنی اصلاح کی فکر کریں، جو اس آیت سے ہمیں سمجھ آ رہا ہے، علیکم انفسکم، تمہارے ذمے تمہارے نفس ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم جب دوسروں کی اصلاح کا کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، تو کوئی تبدیلی ہمیں نظر نہیں آتی، اگرچہ بہت اس کے لیے تگ و دو کی جاتی ہے، کوششیں کی جاتی ہے، لیکن وہ ساری کوششیں ناکام ہو جاتی ہیں، معاشرے کے اندر اصلاح نہیں ہوتی۔ اور جب ہمارے لیے جو ایک بہترین اسوہ حسنہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، ہر معاملے میں، ہر مرحلے میں انسان کی زندگی کے لیے، انسان جو ہے اپنی زندگی میں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنے سامنے رکھے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کرے، تو آپ کی زندگی سے جو ہمیں اسوہ حسنہ نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال کے عرصے میں، اس مختصر سے عرصے میں معاشرے کی اصلاح کیسے کی۔ وہ اس وقت کا معاشرہ کہ ہر قسم کی برائیاں اور خرابیاں ان کے اندر تھیں، کہیں کوئی امید کی کرن نظر نہیں آ رہی تھی، لیکن آپ نے مختصر عرصے میں ان لوگوں کی ایسی اصلاح فرمائی، ایسی اصلاح فرمائی، ایسے کامل انسان پیدا ہوئے کہ فرشتے بھی ان کے اوپر رشک کرتے تھے۔ سوال ہوتا ہے کہ آپ نے کیسے اصلاح فرمائی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آپ کو مصلح، اصلاح کرنے والا بنا کے بھیجا، تو اس کی وجہ محدثین نے یہ لکھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضور نے جس چیز کا بھی لوگوں کو حکم دیا، سب سے بڑھ کر خود اس کے اوپر عمل کر کے دکھایا، یعنی سب سے پہلے خود عمل کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا اور سب سے بڑھ کر عمل کیا، جس کی وجہ سے لوگوں کے اندر اثر پیدا ہوا اور لوگوں کی اصلاح ہوئی۔ مثال کے طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب امت کو نماز کا حکم دیا تو خود آپ کی کیا حالت تھی؟ آپ کس قدر زیادہ سب سے بڑھ کر نماز پڑھنے والے تھے۔ لوگوں کو تو صرف فرض نمازوں کا حکم دیا، لیکن خود چاشت، اوابین، اشراق، تہجد، نوافل کثرت سے اس قدر نماز پڑھتے کہ حتیٰ توارت قدماہ، حدیث کی کتابوں میں الفاظ ہے کہ لمبا قیام کرنے کی وجہ سے آپ کی پنڈلیاں سوج جاتی تھی۔ یہ ہے کہ بہت زیادہ جو ہے نا آپ نماز کے اندر مبالغہ کرتے تھے، تو خود سب سے بڑھ کر عمل کیا تو لوگوں کے اندر اثر پیدا ہوا، تو لوگوں نے بھی عمل کرنا شروع کر دیا۔ جب آپ نے روزے کا حکم دیا، لوگوں کو تو صرف فرض روزے کا حکم دیا، لیکن خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے نفلی روزے رکھتے، ایام بیز کے روزے 13، 14، 15 چاند کی تاریخ ہر مہینے وہ روزے رکھتے، پھر جمعرات کا روزہ بھی رکھتے، سوموار کا بھی روزہ رکھتے، کثرت سے نفلی روزے رکھتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر روزے رکھتے، نفلی روزے، کہ ہم یہ سمجھنے لگتے تھے کہ کبھی افطار ہی نہیں کریں گے، یعنی روزہ چھوڑیں گے ہی نہیں، ہمیشہ مسلسل پورا سال روزے رکھیں گے، لیکن درمیان میں چھوڑ بھی دیتے تھے۔ تو یہ ہے کہ آپ نفلی روزے کثرت سے رکھتے تھے، خود سب سے بڑھ کے عمل کیا۔ جب زکوٰۃ دینے کا حکم دیا کہ امت کو، صحابہ کو، کہ تم زکوٰۃ دو، تو خود سب سے بڑھ کر عمل کیا۔ اتنا کثرت سے نفلی صدقات دیتے تھے کہ وہ زکوٰۃ کی نوبت ہی نہیں آتی تھی۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے، امامت کے لیے مصلی کے اوپر کھڑے ہوئے، اقامت شروع ہونے لگی تو آپ نے صحابہ سے ارشاد فرمایا ٹھہرو۔ صحابہ ٹھہرے رہے، آپ واپس گئے اور تھوڑی دیر بعد آئے اور نماز پڑھائی۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد صحابہ نے عرض کیا کہ کیا حاجت پیش آ گئی تھی؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میرے پاس 7 دینار پڑے ہوئے تھے، تو مجھے خیال ہوا کہ یہ میں خرچ کیے بغیر اللہ کے حضور کیسے کھڑا ہو جاؤں، ان کو میں خرچ کر کے آؤں راہ خدا میں، فی سبیل اللہ کے راستے میں۔ یہ ہے کہ جب امت کو خرچ کرنے کا، انفاق کا حکم دیا تو خود سب سے بڑھ کر اس کے اوپر عمل کیا۔ تو یہ ایک لیڈر کی علامت ہوتی ہے، ایک مبلغ کی علامت ہوتی ہے کہ اس کے بیان میں اثر ہو اور وہ لوگوں کو عمل کی طرف لے آئے، تو وہ سب سے بڑھ کر خود عمل کرنے والا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ پہلے زمانے میں جو بزرگ تھے، اولیاء اللہ تھے، ان کی ٹوٹی پھوٹی باتیں ہوتی تھی مختصر، اور ان کا اتنا زیادہ اثر ہوا کرتا تھا کہ لوگوں کی کایا پلٹ جاتی تھی، لوگوں کے دل بدل جاتے تھے۔ لیکن آج کل دیکھیں کہ بڑے لچھے دار بیان ہوتے ہیں، مکفہ اور مسجع تقریریں ہوتی ہیں، بہترین عمدہ خطابات ہوتے ہیں، لیکن وہ اثر سے خالی ہوتے ہیں۔ کیوں؟ کہ اس کے پیچھے عمل نہیں ہوتا۔ تو اسی لیے جو بندہ دوسروں کی اصلاح کرنا چاہتا ہے تو قرآن نے کہا علیکم انفسکم، تمہارے ذمے تمہارے نفس ہیں۔ سب سے پہلے وہ اپنے آپ کو خطاب کرے، اپنے آپ کو کہے، پھر وہ دوسروں کی اصلاح کرے گا تو پھر اثر ہوگا۔ اسی لیے ہم بھی ہر موقع کے اوپر جب دوسروں کے اندر کوئی خرابی دیکھیں تو اپنے گریبان میں بھی جھانکیں کہ کیا یہ ہمارے اندر تو خرابی نہیں ہے، یہ چیز ہمارے اندر تو نہیں ہے۔ ہم صرف دوسروں کی خرابیاں دیکھتے رہیں گے تو وہ معاشرے کی اصلاح نہیں ہوگی۔ معاشرے کی اصلاح کا نسخہ
جو قرآن نے اللہ نے ارشاد فرمایا یا ایھا آمنوا علیکم انفسکم، اے ایمان والو تمہارے ذمے تمہارے نفس ہے۔ تو اسی لیے سب سے پہلے ہمارا مخاطب ہمارا نفس ہے، اور سب سے بڑھ کر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خندق کے موقع پہ صحابہ کو خندق کھودنے کا حکم دیا تو آپ صرف لیڈر ہی نہیں، امیر ہی نہیں، بلکہ امام الانبیاء ہیں، آپ کا مقام اور مرتبہ ہے، مخلوقات میں افضل ہیں۔ اگر آپ خود کام نہ کرتے تو کوئی حرج نہیں تھا۔ آج کل بادشاہ ہیں، وہ حکم دیتے ہیں، آرڈر دے دیتے ہیں، خود آرام سے بیٹھ جاتے ہیں، لیکن آپ نے جب خندق کھودنے کا حکم دیا اور صحابہ کرام خندق کھودنے لگ گئے تو آپ بھی ان کے ساتھ شامل ہوئے، اور آپ نے بھی جو ٹولیاں بنائیں اب خود بھی ایک ٹولی میں شامل ہو گئے، اور آپ نے ان سے بڑھ کر کام کیا۔ حتیٰ کہ جب وہ صحابہ، سب کو پتہ ہے کہ شکایت لے کے آئے بھوک کی، کہ فاقہ ہے، کوئی کھانے پینے کے لیے نہیں ہے، تو ایک صحابی نے پیٹ سے پتھر اٹھایا، ایک کپڑا اٹھایا تو اس نے پیٹ پہ پتھر باندھا ہوا تھا۔ وہ چھوٹے پتھر پیٹ پہ باندھ دیے جاتے ہیں، پھر اوپر کپڑا باندھ دیا جاتا ہے تاکہ وہ پیٹ کی جو آنتیں وغیرہ ہیں وہ ہلے نہ، اور بندہ چستی سے کام کرتا رہے، کمر بھی سیدھی رہے۔ تو یہ ایک بھوک کو برداشت کرنے کے لیے ایک ہیلے کے طور پہ استعمال کیا جاتا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے پیٹ سے کپڑا اٹھایا تو آپ نے 2 پتھر باندھے ہوئے تھے۔ یہ ہے کہ خود سب سے بڑھ کر عمل کیا، تو پھر صحابہ نے بھی عمل کیا۔ جب خیبر فتح ہوا، پھر کنیزیں آئیں، غلام آئے، تو آپ صحابہ میں وہ تقسیم کر رہے تھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی آپ کے پاس آئیں اور کہا کہ میں چکی پیستی ہوں، اپنے ہاتھ دکھائے کہ یہ چھالے پڑ گئے ہیں، اور میں پانی بھرتی ہوں تو وہ بھی میں تھک جاتی ہوں، کنیزیں آ گئی ہیں تو اگر ہو سکے تو ایک مجھے بھی دے دیں۔ تو آپ چاہتے تو دے دیتے، لیکن آپ نے کیا کہا؟ آپ نے کہا کہ بھئی ابھی باقیوں کی ضرورت پوری نہیں ہوئی، کیا میں تمہیں کنیزوں سے بہتر، غلاموں سے بہتر چیز نہ دے دوں؟ تو حضرت فاطمہ نے عرض کی کہ ضرور مجھے وہ دے دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ وصیت کی جو ہم ہر نماز کے بعد، فجر کے بعد اور عصر کے بعد یہ تسبیح پڑھتے ہیں کہ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ اللہ الحمدللہ، اور 34 مرتبہ اللہ اکبر، جس کو تسبیح فاطمی بولتے ہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا کہ اگر تم فجر کے بعد اور عصر کے بعد، اور ایک روایت میں ہے کہ ہر نماز کے بعد اگر تم یہ پڑھو گے تو یہ غلاموں سے اور کنیزوں سے بہتر ہے تمہارے لیے۔ یعنی خود دوسری طرف اپنے آپ کو ایک مثال کے طور پر پیش کیا۔ جب یہ چیز ہوگی تو پھر معاشرے کے اندر اصلاح پھیل جائے گی کہ سب سے پہلے بندہ اپنے آپ کی اصلاح کی فکر کرے۔ اور صحابہ کرام کا بھی یہی طرز عمل تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت ایسی فرمائی تھی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، کئی مرتبہ ان کے بارے میں گزرا ہے، وہ عظیم الشان انسان، وہ جلیل القدر صحابی، جن کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، 10 مبشرہ میں سے ہیں، خلیفہ دوم ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا محل جنت میں دیکھ کے آئیں۔ لیکن حضرت حذیفہ ابن یمان جو صحابی تھے، جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ منافقین کے نام بتائے تھے مدینہ کے اندر کہ یہ منافق ہیں، اور یہ بھی بتایا تھا، تلقین فرمائی تھی کہ یہ بتانا کسی کو نہیں، یہ راز ہے۔ اسی لیے حضرت حذیفہ کو کہا جاتا ہے صاحب سر رسول اللہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راز والے ہیں، راز رکھنے والے ہیں۔ تو حضرت عمر ان کے پاس گیا اور کہا کہ میں یہ تو نہیں پوچھتا کہ وہ منافق کون کون ہے، کیونکہ وہ آپ کا اور حضور کا راز ہے، میں یہ نہیں چاہتا کہ آپ راز توڑیں، بس مجھے صرف یہ بتائیں کہ ان منافقین کی لسٹ میں کہیں میرا نام تو نہیں ہے۔ یعنی اتنی فکر اپنے آپ کی کہ میں دوسروں کا نہیں پوچھا کہ کون کون ہے، اپنی فکر سب سے زیادہ۔ اور حضرت حنظلہ بڑے صحابی ہیں، غسیل الملائکہ ہیں، کہ احد کے اندر شہید ہوئے تو فرشتوں نے ان کو غسل دیا، حالت جنابت میں تھے، غسل واجب ہے، وہ الگ کہانی ہے۔ تو اتنے شہید اور فرشتوں نے غسل دیا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک دفعہ بڑے پریشان ہو گیا ہے، بخاری مسلم میں، اور آ کے عرض کرنے لگے نافق حنظلہ، نافق حنظلہ، کہ یا رسول اللہ حنظلہ منافق ہو گیا، یعنی اپنے آپ کو کہنے لگے کہ میں منافق ہو گیا۔ تو آپ نے پوچھا کیسے؟ کہا کہ جب آپ کی مجلس میں بیٹھے ہوتے ہیں تو دل کی کیفیت اور ہوتی ہے، جب آپ کی مجلس سے اٹھتے ہیں، گھر میں جاتے ہیں، پھر گھر کے کام کاج میں لگ جاتے ہیں، پھر دل کی کیفیت اور ہوتی ہے۔ تو میں بڑا پریشان ہوں، مجھے بڑی فکر ہے کہ کہیں میں منافق تو نہیں ہو گیا۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضور نے تسلی دی کہ یہی انسان اور فرشتوں میں اور انسانوں میں یہی فرق ہے کہ اس کے ذمے جو گھر کی ذمہ داریاں ہیں وہ اس کو بھی پورا کرے گا، باقی دل کی کیفیت یہ تبدیل ہوتی رہتی ہے، کبھی کسی حالت میں ہوتی ہے، کبھی کسی حالت میں ہوتی ہے، تو تم کوئی منافق نہیں ہوئے۔ تو ان کو اپنی فکر لگی کہ کہیں میں تو منافق نہیں ہوا، دوسروں کے بارے میں نہیں کہا کہ یہ لوگ جو لوگ کام کر رہے ہیں، دنیا داری میں لگے ہوئے ہیں، بازاروں میں بیٹھے ہیں، یہ سارے منافق ہیں، نہیں، اپنی فکر، اپنے بارے میں کہا۔ تو اسی لیے یہ قرآن کا ایک بہترین نسخہ ہے معاشرے کی اصلاح کے لیے
کہ اگر معاشرے کی اصلاح چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اپنی اصلاح کی فکر کریں، اپنے آپ کو ٹھیک کریں۔ آج ہم دوسروں کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ خراب ہے، وہ خراب ہے، لوگ خراب ہیں، ہم اپنے آپ کے گریبان میں نہیں دیکھتے کہ ہم کیا ہیں۔ آج اگر ایک سبزی والا ہے، وہ خود جو بھی 2 نمبری کر رہا ہو، دھوکہ بازی کر رہا ہو، فراڈ کر رہا ہو، وہ پھر دوسرے کے بارے میں کہے گا کہ میں دودھ لینے گیا تھا تو یہ سارا اس ملاوٹ ہے، یہ فراڈ ہے، یہ وہ ہے، اور وہ کسی اور کے بارے میں کہہ رہا ہوگا جو خود فراڈ کرنے والا ہے۔ تو اسی طرح ایک سلسلہ ہے کہ لوگوں کے بارے میں ہم کمنٹس کرتے ہیں، لوگوں کے بارے میں ہم ایک نظریہ رکھتے ہیں کہ معاشرے کی اصلاح کیوں نہیں ہو رہی، اور اس سے معاشرے کی اصلاح ہو ہی نہیں سکتی جب تک ہم اپنے آپ کی اصلاح نہ کریں۔ تو اسی لیے ہم اپنی اصلاح کی جب فکر کریں گے تو معاشرہ ہم سے مل کے بنتا ہے۔ انفرادی طور پہ جب افراد ملتے ہیں تو ایک معاشرہ وجود میں آتا ہے۔ ہم اپنے آپ کی جب اصلاح کی کوشش کریں گے تو پورا معاشرہ اس کی اصلاح ہو جائے گی۔ تو اسی لیے ہم سب سے پہلے اپنے آپ کو مخاطب کریں، یہ نیت ہونی چاہیے کہ سب سے پہلے میں عمل کرنے کی کوشش کروں گا، میں اپنے آپ کو ٹھیک کروں گا، دوسروں کو بعد میں ٹھیک کروں گا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے بارے میں فرمایا اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، کیا تم دوسروں کو، لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، اور اپنے آپ کو تم بھول جاتے ہو، یعنی اپنے فکر نہیں کرتے، اپنے آپ کو بھول جاتے ہو۔ اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ، دوسروں کو نیکی کا حکم کرتے ہو، لوگوں کو۔ تو اس لیے جب ہم دوسروں کو نیکی کا حکم کریں یا دوسروں کے بارے میں یہ سوچیں کہ یار یہ فلاں شخص ایسے کر رہا ہے، لوگ ایسے کر رہے ہیں، حکمران ایسے کر رہے ہیں، تو سب سے پہلے ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں، اپنے آپ کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں گے۔ علیکم انفسکم، جب ہم اپنے نفسوں کو ٹھیک کر لیں گے تو لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، تو جو گمراہ ہیں اگر ہم ہدایت پر آ گیا تو وہ گمراہ لوگ ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ باقی پھر آخرت کا معاملہ ہے کہ الیہ مرجعکم، میری طرف تمہارا لوٹنا ہے، فینبئکم بما کنتم تعملون، میں تمہیں بتاؤں گا کہ تم کیا کیا عمل کر کے آئے ہو۔ یعنی یہ فیصلہ اللہ نے کرنا ہے کہ کون صحیح تھا، کون خراب تھا، کس نے صحیح اعمال کیے، کس نے خراب اعمال کیے۔ لیکن اس کے باوجود بھی اپنی اصلاح کے ساتھ پھر دوسروں کی اصلاح کی بھی کوشش کرنی ہے۔ یہ نہیں کہ پھر دوسروں کو بالکل بھول جانا ہے، اپنی بھی کوشش کرنی ہے، دوسروں کی بھی فکر کرنی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔